بندہ اس کو 1001 دفعہ پڑھ لے، اس کے لیے چند دن ہو جائیں، گھر والے اکٹھے مل کے بیٹھ کے پڑھ لیں، لیکن مخلصین ہوں، کرائے کے بندے نہ ہوں، بھاڑے والے نہ ہوں، پیڈ نہ ہو کہ جی وہ بریانی واسطے بلایا نہیں، بریانی کھوا کے پڑھا رہے ہیں، وہ والا سلسلہ نہ ہو. گھر کے لوگ جو کمیٹڈ ہوں 1001 دفعہ اگر سورت قدر پڑھ لیں، ہر دفعہ بسم اللہ تسمیہ ساتھ ہو، اول آخر درود پاک ہو پڑھنے سے، اور اس کو پڑھ کے آپ اللہ جل شانہ سے رزق، برکت، عزت، صحت، زندگی، سکون، کامیابی اور بیماریاں اور مشکلات اور جادو کا توڑ مانگے، مل جاتا ہے. یہ عمل ہر ہفتے کر لیں، یہ چاہے روز کر لیں، یہ چاہے آپ ہر مہینے کر لیں، لیکن میں کہوں گا کہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. مہینے میں ایک دفعہ، مطلب 1000 دفعہ پڑھنا میرے لیے 1 یا 2 دن میں کمپلیٹ نہیں، 2 دن میں کہاں، 1 دن میں ہی ہو جائے گا. اس پہ 4.5 گھنٹے لگتے ہیں. اگر ویسے میں نے پڑھا ہوا ہے 4.5، کسی کے 3، کسی کے 5، جتنی زبان پہ روانی، لیکن پڑھتے ہوئے جتنا یقین ہوگا، دھیان اللہ کی طرف جما کے ہوگا، آدھا گھنٹہ زیادہ لگ جائے. ایک بات عرض کروں، ذکر اللہ کا تو دھیان بھی اللہ کا، اللہ کو فوکس کے بغیر. میں اب یہ دیکھیں نا، آپ کو دیکھو کہ جو سائل منگتا ہے چوراہوں پہ، جن کو دینا میرے خیال میں زیادتی ہے، خود دینا زیادتی ہے. آپ دیکھیں اس کا ہاتھ سوالی، اس کی زبان سوالی، اس کا لباس سوالی، اس کا چہرہ سوالی، اس کی چال، اس کی حال، اس کا ڈھال سوالی ہے. میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ دنیا سے مانگتا ہے تو یہ حالت ہے، مجھ سے مانگتا ہے تیری توجہ ہی نہیں، دھیان ہی نہیں ہے، تو پھر کہاں تاثیر آنی ہے الفاظ میں، کہاں باتوں میں تاثیر آنی. وہ بندہ اس کا انگ سوالی ہوتا ہے، اور اس کے انگ وہ روپ دھارتا ہے، بہروپیہ ہے، کہ ڈسگائز ہے، وہ ایکچوئل نہیں ہے. بالکل، آپ تو اللہ کے سامنے، اور وہ ہمارا رب کیسا کریم ہے. اللہ کہتا ہے تو رو نہیں، بس رونے جیسی شکل بنا دے، تیرے اس بہروپیوں کی قبول کرتا ہوں، پر مجھے عاجزی کا کوئی شکل دکھا صحیح، عاجزی کا کوئی، بے شک جھوٹا سچائی ہو دکھا تو صحیح تھوڑا سا. اس لیے جن ناموں میں ناز ہے ان کو مسائل رہتے ہیں، اور جن ناموں میں نیاز ہے ان کے مسائل نہیں ہوتے. شہناز، بہت ناز، جن ناموں میں ناز ہے نا، کیونکہ ناز اس کو پسند ہے، اور سارا نیاز ہمارے لیے ہے، اور سارا ناز اس کے لیے. اللہ. ایک اور کالر ہے جی ہمارے ساتھ. جناب السلام علیکم. السلام علیکم حضرت صاحب. جی جناب، آپ جی آپ بتائیے گا اپنا نام بھی اور کہاں سے. میں گلفام بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. جناب حضرت صاحب، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری مسز کو نا جناتی عشق مسئلہ ہے اس کے ساتھ. جی. اس کو نا آج سے 3 سال پہلے مجھے پتا لگا کہ بڑی عید کا نا گوشت فریج میں پڑا تھا. تو ہوا ایسے حضرت صاحب، اس کے نا کندھوں پہ وزن پڑا، سر درد ہوا، اس کے بعد جسم اکڑ گیا. جی. اور یہ مسلسل شروع ہونے لگ پڑا، مطلب میری بیٹی پیدا ہونے والی تھی تب. جی. تو میں نے نا حضرت صاحب اس کو لاہور میں بھیج دیا اس کی امی کے پاس نا. تو بیٹی پیدا ہوئی، وہ ٹھیک ہو گئی. پھر سال بعد پھر مسئلہ شروع ہو گیا حضرت صاحب وہی. میں اس کو حضرت صاحب پہلے یہ سمجھتا رہا اس کو میڈیکل ایشو ہے. نہیں، گوشت کی بات کہی، اس کا گوشت سے کیا تعلق ہے، اس بات کو ذرا تھوڑا سا بتائیں. گوشت کا یہ ہے حضرت صاحب، مجھے نا کسی نے بتایا تھا گوشت اور مسر اور مسروں کی دال اس کے لیے نہیں اچھی ہے. جی. تو میں یہی اسی سچویشن میں رہا کہ شاید اسی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہوئی. تو پھر حضرت صاحب میں اس کو لے کے کبھی کسی کے پاس دم کروانے لے کے جاتا تھا، کبھی کسی کے پاس. اب کیا ہے؟ اب حضرت صاحب یہ ہے کہ میں نے نا دم کروانا شروع کیا ہوا ہے. اس کو یہ تو ہے جو دورے پڑتے تھے وہ ٹھیک ہے، پر ایک دم بی پی اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور سر درد ہونے لگ پڑتا اس کا پھر. اچھا جی حضرت صاحب. بعض اوقات نا جنات ہوتے ہیں اور بعض اوقات نفسیاتی کیس ہوتا ہے. جنات نہیں ہوتے، کیونکہ پورے معاشرے میں نفسیاتی الجھنیں حد سے زیادہ بڑھ گئی ہیں اور شاید اور بڑھیں. اور جنات کے مسائل ہیں لیکن نفسیاتی مسائل ان سے زیادہ ہیں. میں نے بعض خواتین دیکھی ہیں بحری ہیں، وہ بحری نہیں ہوتی، نہیں ہوتی. نفسیاتی الجھنیں انہیں بہرا بنا دیتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو توجہ لینے کے لیے
توجہ لینے کے لیے معاشرے سے، شوہر سے، اولاد سے، خامند سے یا گھر سے، والدین سے، وہ بحری بن جاتی ہے، اپنے آپ کو معذور بنا لیتی ہے۔ ارے 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 کئی خواتین ایسی ہیں، میں نے ان سے کہا بحری تو نہیں ہے، تو کئی نہیں حضرت صاحب ہیں، اور کئیوں نے اظہار کیا، انہوں نے کہا ہم سسرال میں آئے، یہ ہوا، ہم نے کہا ہم بحرے ہو جائیں کوئی توجہ بڑھ جائے گی، یا پھر اس سے فائدہ یہ ہوا ہمارے خلاف جو باتیں کرتے ہیں وہ ہم سن لیتے ہیں، وہ اس کا اظہار کسی اور شکل میں کرتے ہیں، ہم بحرے پن کو نہیں توڑتے۔ یہ ایک لمبی زندگی ہے۔ اچھا، اب ان کے سوال میں عرض کروں گا، کیا یہ نفسیاتی الجھن ہے یا جناتی چیز ہے؟ اگر تو جناتی واقعہ ہے، پھر اس کے لیے واقعی بڑا گوشت یا کوئی بھی گوشت ہو، خون ہو، وہ اس میں میرے ہاں ایک صاحب آئے، ان کی پھپھی تھی، بوڑھی تھی، اس وقت بھی وہ 70 کے قریب تھی، 3 من گوشت کھا جاتے تھے، بڑا ہے کوئی مانے گا؟ 3 من 3 من 2.5 من 3 من ایک پاؤ نہیں کھایا جاتا، وہ تو عام تو میرے ہاں اس دن ایک بچی کو لے آئے، وہ 2 کلو 3 کلو 5 کلو بڑا گوشت کھا جاتی ہے۔ اب بندہ تو اس کو مذاق کہے گا، لیکن جو بیتی ہے تو پھر وہ تو کہانی اور ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، ان کا بچہ تھا وہ 12 سال کا، 10-12 سال کا، کہتے ہیں یہ 10-12 سال کا جو بچہ ہے میرا، یہ صرف کچا گوشت کھاتا ہے، کچا گوشت کھاتا ہے، بس کھاتا جاتا ہے، کہاں جاتا ہے سمجھ جتنا بھی دیتے جائیں وہ کھاتا جائے، حتیٰ کہ اس کے اندر جو خون ہے نا وہ بھی چاٹ لیتا ہے، کچے گوشت میں جو خون جی وہ بھی چاٹ لیتا ہے۔ یہ ایک واقعات ہیں، مشاہدات ہیں زندگی میں پھیلے ہوئے۔ اچھا، ہماری ناواقفیت یہی واقعات انگریزوں اور گوروں کی کتابوں میں موجود ہیں، ہماری ناواقفیت ہے۔ ہم کہتے ہیں انگریزوں کو یہ چیزیں نہیں ہوتی، جادو، جنات، یہ گوشت کھانا مسلمانوں کو ہوتی ہیں، ہماری ناواقفیت ہے۔ انگریز ان چیزوں کو ہم سے زیادہ مانتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اور اس کا واسطہ بھی ہے۔ میں نے اس کے لیے باقاعدہ کتابیں جمع کی ہیں۔ میں رات اپنے درس میں بتا رہا تھا، میری اپکری کی سائٹ پہ جو جادوئی لائبریری ہے انگریزوں کی کتابوں کی، اس میں 100 سے 1000 سے زیادہ لنکس ہیں۔ اتنے ہم نے کتابیں اور ان کے لنکس جمع کر لیے ہیں اور مزید کرتے جا رہے ہیں، اور سارا ان جنات اور اسی حوالے سے انگریز کے ساتھ کیا بیتی، انگریز کا مزاج ہے، وہ اپنی اب بیتیاں لکھتا ہے، تو وہ ساری کتابیں موجود ہیں۔ اچھا جی، یہاں پہ ایک اور کویسچن تھا میرے پاس، وہ یہ تھا کہ جادو اور بندش ان میں فرق کیا ہے؟ لیکن اچھا وہ کویسچن کا جواب پورا ہو گیا؟ نہیں ہوا وہ پھر آپ اس کا جواب یہ ہے، اگر تو جناتی مسئلہ ہے جی تو جناتی مسئلے کے لیے انہیں میں ایک عمل دیتا ہوں، جی وہ عمل کریں، انہیں بہت فائدہ ہوگا، اللہ اور انشاءاللہ ان کو بہت نفع ہوگا۔ اس کے لیے ایسا ہے، 21 بسکٹ سامنے رکھے یا 21 روٹیاں سامنے رکھے، اوکے ٹھیک، جی 21 روٹیاں چھوٹی چھوٹی بنا لیں، یا 21 بسکٹ سامنے رکھیں، ہر بسکٹ کے اوپر 11 بار سورۃ فیل پڑھنی ہے، الم تر کیف، قال ربک بأصحاب الفیل، ہر پہ، اور اس کے بعد اس کو اس مریض کو کھلانا ہے۔ یہ روزانہ 3 بسکٹ کھلانے ہیں، 3 بسکٹ ٹوٹل آف 21، لیکن ہاں جی 7 دن لگیں گے، 7 یا 21، ہاں ٹھیک ہے، یہ 7 دن ایک ہفتے کا عمل ہے۔ ایک ہفتے کے بعد اس مریض کو گوشت کے پانی سے نہلانا ہے، گوشت کے پانی سے، ہاں، 1 پاؤ کا ایک ٹکڑا لے لیں، بڑے گوشت کا، اس کو پانی میں بھگو دیں 5-6 گھنٹے، اس ٹکڑے کے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو ڈال دیں، اس پانی سے مریض کو نہلائیں، اور لیکن نہلانے کے بعد پرانے کپڑے پہنائیں، اور پانی سے دوسرے پانی سے نہیں لانا، گوشت کی بو والا پانی اس کے جسم پہ رہے۔ کتنا عرصہ؟ کچھ عرصہ 4-5 گھنٹے، جتنا عرصہ رہے گا۔ اس کے بعد پھر عام پانی سے نہلا کے دوسرے کپڑے اس کو پہنا دیں۔ یہ عمل کچھ عرصہ مسلسل کریں، کچھ عرصہ مسلسل کریں، چند ہفتے عمل کریں۔ بسکٹ والا عمل 1 ہفتے کا، اور یہ گوشت کے نہلانے والا عمل بھی کچھ عرصہ کریں۔ آپ نے یہ 21ویں دن نہلانا ہے اس دوران ہی؟ نہیں، وہ 21 بسکٹ تو کھانے کے لیے ہیں، وہ تو کھانے کے لیے، نہلانا ہمیں نے روزانہ ہے، روزانہ نہلانا ہے۔ اچھا، آپ کچھ وقفہ اگر دے دیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، روزانہ نہلا دیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، ٹھیک۔
آپ یہ کم از کم 21 بار اس کو نہلائیں. آپ چاہیں روز نہلا دیں, کوئی وقفہ ہو جائے. یہ تو جناتی دنیا کے لیے, جادوئی دنیا کے لیے. اور جو شخص اس لیے 7 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں, میں پریشان مولا ان کے ہاتھ پیلے کیسے کروں. کبھی تجھ پہ جادو نہیں ہوگا, رشتے والے آ کے تجھے منتیں کریں گے اور کہیں گے ہم جائز نہیں لیں گے. اور تیسرا فائدہ ہوگا, کبھی روٹی کم نہیں ہوگی. غربت کے باوجود میرے گھر میں کوئی غربت نہیں ہے. اور خواب میں آ کے 3 بندے مجھے ملے. تو دلہن کو جب رخصت کرے, جو فرد کہتے ہیں کہ میری بیٹی رانی رہے, گھر سے رخصت ہوتے وقت 101 بار اس آیت. ایک بوڑھی خاتون میرے پاس آئی, کہنے لگے میری 7 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں. ہر بیٹی پیدا ہوئی بیٹے کی امید پہ. 7 بیٹیوں کے بعد اللہ نے 2 بیٹے دیے. میں پریشان مولا ان کے ہاتھ پیلے کیسے کروں گی. کہا مجھے ایک کسی جاننے والے نے بتایا, روز سورۃ بقرہ پڑھ, 3 فائدے اس کے حاصل ہوں گے. کبھی تجھ پہ جادو نہیں ہوگا, رشتے والے آ کے تجھے منتیں کریں گے اور کہیں گے ہم جائز نہیں لیں گے. اور تیسرا فائدہ ہوگا, کبھی روٹی کم نہیں ہوگی. یہ مجھے خاتون بتا گئی. کہا میں روز سورۃ بقرہ پڑھتی تھی, اور پھر پڑھتے پڑھتے میری زبان پہ روانی ایسی آ گئی, میں تھوڑی ہی دیر میں پڑھ لیتی تھی. اور کہا جو بیٹی جوان ہوتی گئی, رشتے آتے گئے اور منتوں والے رشتے تھے. بہن ہمیں کچھ نہیں چاہیے, بس بیٹی ہاتھ پیلے کر دیں, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اور کہا جو میسر تھا میں نے دیا, انہوں نے کبھی تانا نہیں دی. ایک غربت کے باوجود میرے گھر میں کوئی غربت نہیں آئی. رب نے اچھا کھلایا, اچھا پلایا, اچھا پہنایا, سورۃ بقرہ کی وجہ سے. اور ایک تیسری بات, کہا کہ ہمارا خاندانی جادو چلا رہا تھا, اور بہت پرانا جادو تھا جو ختم نہیں ہوا. کہا جب سے میں نے سورۃ بقرہ پڑھنا شروع کی, جادو ٹوٹا. اور خواب میں آ کے 3 بندے مجھے ملے. کہنے لگے 3 بندے ملے, 2 جن تھے, ایک انسان تھا. جن کہنے لگے اس سے پوچھیں. انسان چپ کر کے کہا, اس کی ہیبت ناک شکل تھی اور بہت خوفناک. آخر وہ بولا میں نے تم پہ جادو کیا تھا ان جنات کے ذریعے. سورۃ بقرہ نے اٹھا کے مجھے بھی مار دیا اور ان کو بھی ختم کر دیا. جادو پلٹ کے میرے اوپر واپس. سورۃ بقرہ میں بڑی طاقت. اچھا, اس کا سننا, اس کا پڑھنا, اس کی ریکارڈنگ, اور اس میں ایک چیز اور ہے. میں ایک اور چیز بھی بتاؤں. ایک آیت ہے, شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ, بغیر حساب تک. اس کے ایک فائدے بتاؤں گا. ایک تو دلہن کو جب رخصت کرے, بیٹی کو نا, اگر کوئی بندہ اس آیت کو بغیر حساب, جو فرد کہتے ہیں کہ میری بیٹی رانی رہے, گھر سے رخصت ہوتے وقت 101 بار اس آیت کو پانی میں دم کر کے اس کے چہرے پہ, اس کے بدن پہ ہلکا چھینٹے مارے, اس کے کپڑے پہ, ٹھیک, ایک, اور اس کو پانی پلا دے, اور اس کو یہ آیت یاد کروا دے. جس طرح آپ ABC الف با یاد کراتے ہیں نا, اس کو یاد کریں صحیح زیر زبر کے ساتھ. اور اس سے کہیں بیٹی جب گھر میں رہے اور شادی قریب ہو, پڑھنا شروع کر دے. شادی میں پڑھ, رخصتی میں پڑھ, اور گھر میں سسرال میں جا پڑھ. تیرے اوپر کبھی جادو کا وار نہیں ہوگا, دشمن کا وار نہیں ہوگا, انتقام نہیں ہوگا, کینہ نہیں ہوگا, بیماریاں نہیں ہوں گی, میاں بیوی کی نفرت نہیں ہوگی, محبت ہوگی, پیار ہوگا, الفت ہوگی, شفقت ہوگی, رحم ہوگا, رحمت ہوگی, عطا ہوگی, وفا ہوگی, کبھی جفا نہیں ہوگی. ایک صاحب تھے, سفر میں تو ان کے والد نے, ان کے بزرگوں نے انہیں کہا, سفر میں جہاں بھی تمہیں مشکل نظر آئے, قیام کرنا ہو, اس آیت کو پڑھ لینا. تو جنگل کا سفر تھا, جاتے جاتے اس کہیں درخت کے نیچے رات کا قیام کرنا تھا, تو درخت کے نیچے سو گئے. رات کے آخری پہر میں ان کی آنکھیں بند ہیں, اب یہ سن رہے ہیں. 2 جن ہیں, ایک جن کہتا ہے اس بندے کو تکلیف نہیں, مزہ آئے گا. دوسرا کہتے ہیں اس نے تجھے کیا کہا ہے. انہوں نے کہا نہیں, اس کو تکلیف دیتے ہیں, مزہ آئے گا, یہ چلائے گا, چیخے گا, پردیسی ہے, اس کی مدد کو کون پہنچے گا, جنگل ہر طرف ہے. اب یہ آنکھیں بند, کان سن رہے, اسے فوراً پیغام یاد آیا. اس نے یہ شاہد اللہ والی آیت پڑھنی شروع کر دی, دل ہی دل میں. شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم, سے بغیر حساب تک. اچھا, پڑھنی شروع کر دی. جب پڑھنی شروع کر دی نا, وہ جو شریف جن تھا, شریر جن سے کہتے ہیں, لے تجھے کہا ہے نا اس کو نہ چھیڑ, تیری اور میری
ڈیوٹی لگ گئی صبح تک اس کی حفاظت. اور کہا کہ اس کے بعد میں پھر آیت پڑھتے پھر سو گیا. یہ بہت عجب ہے, بہت طاقتور آیت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بچے کا نام ماہی ہے, اس کو گردن توڑ بخار ہوا ہے اچانک. بخار ہونے کے بعد اس وقت وہ آئی سی یو میں ہے, اس کی طبیعت جو ہے کافی خراب ہے. اس کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرما دیں, شکریہ. جو بندے اس کے قریب بیٹھے, جو بچہ آئی سی یو میں ہے, بخار گردن توڑ ہوا, وہ بھی, اور کوئی اگر لا علاج مریض ہے جو اس کے تیماردار اس کے ساتھ بیٹھے ہیں یا گھر بیٹھے ہیں, اگر وہ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں, یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ, الطف بھی یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر, مختصر سے ہے, اگر پڑھنا شروع کر دیں اس کا تصور کر کے, تو یہ بہت ہی زبردست چیز ہے. اور مشکلات مسائل کے لیے بھی اور لا علاج بیماریوں کے لیے بھی بچہ صحت یاب ہوگا. اس کو بہت کثرت سے پڑھیں, بلکہ ہر حال میں پڑھیں, اور وضو بے وضو پڑھیں, باوضو پڑھیں تو بہت اچھی بات. یہ پڑھیں یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ, اے لطف کرنے والے اپنی مخلوق پر, اے یا علیمم بخلقہ, اے مخلوق کے غم اور دکھوں کو جاننے والے, تیرے پاس سارا علم ہے, ہمیں پتہ نہیں. یا خبیرم بخلقہ, اے مخلوق کے دکھوں کی خبریں رکھنے والے, الطف بھی, کوئی لطف و کرم کی بارش کر دے. یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر, تو لطیف بھی ہے, علیم بھی ہے اور خبیر. بہت طاقتور چیز ہے. ایک درویش فرماتے ہیں, میں بغداد کے سفر میں تھا, تو بغداد سے میں نے بصرہ جانا تھا, تو لمبا سفر تھا, درمیان میں صحرا تھا. میں رات کو سویا اونٹ کو باندھ کے, اونٹ پہ سب کچھ تھا, کھانا پینا پانی. صبح دیکھا تو اونٹ نہیں, اونٹ کھلا اور پھر گھومتے گھومتے کہیں چلا گیا. کہا بیٹھ کے جی بھر کر رویا کہ صحرا ہے, کیا مر جاؤں گا تڑپ تڑپ کے. تو کہا میں بس پریشان تھا, تو ایسی آنکھ لگی, تو ایک صاحب میرے پاس آئے, تو کہنے لگے یا شیخ یا شیخ. کیا ہوا, آپ کہاں سے آئے؟ کہا کہ پڑھو, یہ وظیفہ دیا, اور اس کو پڑھو, تیرا اونٹ بھی ملے گا, تیرا توشہ بھی ملے گا, تیرا کھانا بھی ملے گا, اور تجھے بصرہ بھی فوراً, وہ دیکھو سامنے بصرہ. کہنے لگے وہ جانے لگے, تو میں نے ان کو پاؤں پکڑ لیا. آپ کون ہیں؟ کہا میں خضر ہوں, اور میں جو گم شدہ ہو پریشان ہو اس کو دعائیں دیتا ہوں, اور یہ میری دعا ہے, یاد رکھ, اس کو مخلوق کو بتانا, تو کوئی مشکل ہو پڑھے, اس کی مشکل حل ہوگی. کہا کہ خضر تو ایک دم آنکھوں سے اوجھل ہو گئے, اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا والہانہ کیفیت سے, یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ, الطف بھی یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر. کہا وجدان سے پڑھا, تو میرا اونٹ دیکھا سامنے آ رہا ہے, اس کی لگام کھلی ہے اور ریت سے گھسٹ رہی ہے, آ کے میرے سامنے بیٹھ گیا. میں اس کو گلے لگایا اور دیکھا ہر چیز محفوظ ہے. میں نے کھانا کھایا, حلوہ تھا, چیزیں تھیں, اور کہا کہ اس کے بعد میں نے دنیا میں جس کو یہ دعا بتائی, اور جس کی جو مشکل تھی, جیسے میرا اونٹ ناممکن تھا صحرا میں ملا, کہا کہ اس کی ناممکن بس اس کو وجدان